اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہم نے فلسفے کے حوالے سے یہ تو جان لیا کہ فلسفہ وہ علم ہے جو اس کائنات میں چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ واقعیت کو پہچاننے، ایگزسٹنس کو جاننے کے حوالے سے ہم علم فلسفے کا سہارا لیتے ہیں اور اس فلسفے کے ذریعے سے اس پوری کائنات کی پہچان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں فلسفہ چیزوں کی پہچان کروا رہا ہے، وہاں ہمیں خطاؤں سے بھی، غلطیوں سے بھی بچا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے اور پروٹیکشن دے رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ برہان کے ذریعے سے۔ جہاں علم برہانی کی ضرورت ہو، جہاں علم حصولی ہمارا نظری ہو، بدیہی نہ ہو، وہاں ہم اپنے آپ کو برہان کے ذریعے پروٹیکٹ کریں گے، محفوظ رکھیں گے خطا سے، غلطیوں سے۔ لیکن یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ ہر یقینی علم میں، ہر جگہ فلسفے میں ہمیں برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے مباحث، ایسے مسائل، ایسے موضوعات، ایسے ٹاپکس ہو فلسفے میں جہاں وہ موضوع، وہ ٹاپک، وہ قضیہ، وہ تصدیق بدیہی ہو، اور بدیہی ہونے کے ناطے اس کو درست تصور کرنا ہی ہمارے لیے اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے، کیونکہ بدیہی کے اندر ہم دلیل کے محتاج نہیں ہیں، اور بدیہیات اولیہ میں تو ہم دلیل لانے سے محال ہے وہاں پر دلیل لانا، تو وہاں پر ہم اس چیز کے محتاج ہے کہ وہاں پر ہماری موضوع اور مضمون واضح کر دیا جائے کہ اگر موضوع و مضمون تصدیقات بدیہی میں ہمارے لیے واضح کر دی جائے تو ہم فوراً سے اس کی تصدیق کر دیں گے۔ لیکن تصدیقات نظری میں ہمیں ہر صورت میں برہان کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے ہم اس تصدیق کو ہم اپنے لیے یقینی بنا سکیں گے۔ لیکن برہان میں کس قسم کے یقین کی ضرورت ہے؟ برہان ہمیں کس قسم کے یقین تک پہنچا رہا ہے؟ کیا وہ یقین بالمعنی العام ہے یا یقین بالمعنی الاخص؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یقین کی جو دو قسمیں ہیں، یقین بالمعنی العام اور یقین بالمعنی الاخص، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یقین بالمعنی العام یعنی وہاں جہاں ہمیں ابھی فی الحال یقین تو ہے، بالفعل یقین رکھتے تو ہیں ہم، لیکن عین ممکن ہے کہ اس میں شک بھی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر شک کرنے کا چانس پایا جائے، یقین کے ہونے کے باوجود بھی شک کا چانس پایا جائے، اس یقین کو یقین بالمعنی العام کہا جائے۔ لیکن وہ یقین جہاں پر آپ کو یقین ہے بھی اور اس میں ذرہ برابر شک کا چانس بھی نہیں پایا جاتا، اس یقین کو یقین بالمعنی الاخص کہا جائے گا۔ جیسے کہ ہم مختلف میتھمیٹکس اصول اور قواعد میں بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر ٹرائنگل کے جو مجموع زوایا ہے، جو اینگلز ہے، وہ 180 ڈگری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ 180 سے 1 ڈگری بڑھ جائے یا 180 سے 1 ڈگری کم ہو جائے۔ اس کے لیے، ٹرائنگل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مجموع زوایا 180 ہی ہونے چاہیے۔ تو اس یقین بالمعنی الاخص کی یہ خاص کوالٹی ہے کہ جو اس چیز کے بارے میں یقین پیدا کر لے، اس کا نقیض، اس قضیے کا نقیض، اس کے درمیان آٹومیٹیکلی تناقض پایا جائے۔ جیسے کہ جو ہم کہہ رہے کہ ٹرائنگل کے لیے 180 ڈگری ہونا ضروری ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹرائنگل نہیں ہے اس کے لیے 180 بھی ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم اس قضیے کلی کو، اس کا نقیض جو ہے کہ بعض وہ جو ٹرائنگل نہیں ہے ان کا 180 ڈگری ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یقین بالمعنی الاخص میں خود وہ تو یقینی ہے، اس کے نقیض کے بارے میں بھی ہم یقین سے کہہ سکتے کہ اس کا نقیض کاذب ہے۔
جہاں ہم اس اصل قضیے کے بارے میں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل قضیہ درست ہے، سچا ہے، صادق ہے، وہاں پر اس کے نقیض کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نقیض کاذب ہے، جھوٹا ہے، غیر یقینی ہے، اور اس کو 100% مسترد کیا جائے۔ یہ وہ میتھڈ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اسلوب ہے جو ہم علم فلسفے میں اپنا رہے ہیں، کہ جہاں پر تصدیقات بدیہی ہے وہاں پر برہان کی ہمیں ضرورت نہیں، صرف موضوع محمول کو روشن اور آشکار کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تصدیقات نظری ہے وہاں پر برہان کی ضرورت ہے، اور برہان بھی وہ جو ہمیں یقین بالمعنی الاخص تک پہنچائے، نہ کہ یقین بالمعنی العام۔ یقین بالمعنی الاخص کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس حقیقت کی پہچان 100% پہچان تک نہ لا سکتے اور اس کو مکمل طور پر سمجھ سکتے۔ اچھا، اب جس محمول کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، فلسفے کا موضوع کیا کرنا پایا؟ موجود۔ ہم کہہ رہے کہ موجود، اب یہ خاص موجود مثال کے طور پر انسان ہے، یہ خاص موجود واحد ہے، یہ خاص موجود خارج میں ہے، یہ خاص موجود فعلیت رکھتا ہے۔ اس موضوع پر جو موجودن ہے اس کے اوپر مختلف چیزوں کو ہم حمل کر رہے ہیں جو اس موضوع فلسفے کے مسائل کہلائیں گے۔ ان مسائل کے لیے کیا شرائط ضروری ہے؟ یعنی کیا؟ فلسفہ ایک یقینی علم، اس یقینی علم میں اس کے مسائل کا اس کے موضوع کے ساتھ کس قسم کا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے؟ کیا ہر چیز اس موضوع فلسفے کا محمول قرار پا سکتا ہے؟ کیا ہم ہر چیز کو اس موضوع فلسفے سے ربط دے سکتے ہیں، موجودوں سے ربط دے سکتے ہیں یا نہیں؟ محمولات فلسفی، مسائل فلسفی منحصر ہے، مخصوص ہے ان چیزوں سے جس کا تعلق موضوع فلسفے کے ساتھ ہو، اور کس قسم کا تعلق؟ ایسا تعلق، اس تعلق کے لیے شرائط اور کنڈیشنز بیان کی جا رہی ہیں کہ 4 چیزیں اس محمول فلسفی کے اندر پائی جانی چاہیے، تب میں جا کر اس کو اس موضوع کا خاص محمول قرار دوں گا اور اس کو مسائل فلسفے میں سے شمار کروں گا۔ وہ 4 کنڈیشنز کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن، ابھی پہلے فہرست بیان کرتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت بیان کی جائے گی۔ پہلی کنڈیشن ذاتی ہونا چاہیے، نہ کہ عرضی۔ دوسری کنڈیشن اولی ہونا چاہیے۔ تیسری کنڈیشن کلیت اس کے اندر پائی جانی چاہیے، جزئی مسائل کے بارے میں موضوع فلسفہ گفتگو نہیں کرتا۔ اور چوتھی کنڈیشن دوام۔ یہ 4 کنڈیشنز ایسی کنڈیشنز ہے جو اگر محمول قضیے میں پائی جائے تو وہ محمول اس موضوع فلسفہ کے لیے ثابت ہوگا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان میں سے ہر ایک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ذاتی سے کیا مراد ہے؟ ذاتی سے یہ مراد ہے، ذاتی مشترک لفظی ہے، یعنی اس کے لیے 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی ذاتی باب برہان کا ہے اور ایک معنی ذاتی کلیات خمس کا ہے۔ یعنی کیا؟ ذاتی باب برہان کی خود 2 قسمیں، ایک ہے ذاتی کلیات خمس اور ایک ہے عرضیات ذاتی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ذاتی کلیات خمس جیسے کہ جنس ہے، فصل ہے، نوع ہے، انہیں کہا جائے گا ذاتیات کلیات خمس۔ ان کے ذریعے سے ہم تعریف میں ان کو استعمال کرتے ہیں، جنس لاتے، فصل لاتے، اس نوع کی پہچان کے لیے ہم اس ذاتیات کو جو ذاتی مشترک ہے یا ذاتی مختص ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان ذاتیات کو ذاتی کلیات خمس کہا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہے عرضیات ذاتی، اور یہ دونوں اسم ہے، ان کا مقصد قرار پا رہا ہے ذاتیات باب برہان۔ ذاتی باب برہان سے کیا مراد ہے؟ ذاتی باب برہان سے یہ مراد ہے کہ وہ محمول جو ایز اٹ از اپنے موضوع پر حمل ہو رہا ہو بغیر کسی واسطے کے۔ آئیے ہم اس واسطے کی پہلے وضاحت کرتے پھر اور ہم اس کی طرف آتے کہ ذاتی سے ذاتی باب برہان اور ذاتی کلیات خمس میں کیا فرق ہے۔ بلا واسطہ حمل ہونے سے کیا مراد ہے؟ حمل کی 2 قسمیں ہیں، یا حمل حقیقی ہوتا ہے یا حمل مجازی ہوتا ہے۔ جیسے کہ پانی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پانی صاف ہے، شفاف ہے، پانی جاری ہے۔ یہ جاری ہونے کو جو ہم پانی کی طرف نسبت دے رہے حقیقتاً پانی ہی جاری ہے، لیکن ایک دفعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جرل میزاب جاری ہے،
کیا مطلب؟ کیا میزاب جو خود ایک جامد چیز ہے وہ جاری ہے؟ نہیں، جرل میزاب سے یہ مراد ہے کہ اس میزاب میں جو پانی موجود ہے وہ پانی جاری ہے، اور کیونکہ اس کے اندر پانی جاری ہے لہٰذا میں اس پانی کے جاری ہونے کی وجہ سے اس میزاب کی طرف بھی جریان کو نسبت دے رہا ہوں، جبکہ در حقیقت محض پانی ہی جاری ہے۔ جو میزاب کی طرف جریان کو نسبت دیا جا رہا ہے وہ پانی کے واسطے کے ذریعے سے جرل میزاب، یہ حمل میزاب کا جاری ہونا، جو جاری ہونے کو ہم میزاب پر حمل کر رہے ہیں، یہ ہم حمل مجازی کہلائے گا، یہ ہم حمل حقیقی نہیں کہلائے گا، کیونکہ حقیقتاً میزاب جاری نہیں ہے بلکہ حقیقتاً پانی ہے جو جاری ہے، اور اس جریان کو ہم میزاب کی طرف بھی نسبت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے حمل کو جہاں پر واسطہ کوئی چیز قرار پا رہی ہوتی ہے اس حمل کو حمل مجازی کہا جاتا ہے، جبکہ ذاتیات باب برہان میں حمل حقیقی ہے، اس میں ذرہ برابر کہیں پر بھی حمل مجازی کو استعمال نہیں کیا جاتا، ہم محض حمل ہو ہے، یعنی ہوا ہے، موضوع وہی ہے جو محمول ہے، محمول وہی ہے جو موضوع ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز کو ہم موضوع پر ہم نہیں کریں گے۔ اب آئیے ذاتیات کلیات خمس کو آپ نے واضح کر لیا، اب عرضیات ذاتی کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرضیات ذاتی سے کیا مراد ہے۔ عرضیات ذاتی وہ ہے کہ جو عرضی ہونے کے ناطے ذات سے خارج تو ہے، باہر ہے ذات سے، لیکن ذات سے جدا بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور ذات پر مترتب بھی ہے۔ جیسے کہ ہم مثال دیتے کہ پانی شفاف ہے، اب پانی اور شفاف ہونا محض پانی کے اندر نہیں پایا جاتا، لیکن یہ ایسی خاص خصوصیت ہے پانی کی کہ جو پانی سے باہر ہونے کے باوجود بھی پانی کے ساتھ ہے، اور اس پانی کی ایک پہچان ہمیں کروا رہی ہے۔ یہاں آگ گرم ہے، آگ کا آگ ہونا یہ الگ چیز ہے، گرماہٹ اس کی ایک ایسی خاص خصوصیت ہے، عرضی ہے جو اس کی ذات پر مترتب ہے۔ گویا کہ عرضیات ذاتی اس ذات کی پہچان کروا رہی ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ ذات موجود ہو وہ عرضیات ذاتی بھی وہاں پر موجود ہونا ان کا ضروری ہے۔ جبکہ اس عرضیات ذاتی کے مقابلے میں عرضیات غریب کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ عرضیات غریب جیسے کہ جرل میزاب والی مثال میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ وہ جو واسطے کے محتاج اور واسطے کے ذریعے سے اپنے موضوع پر حمل ہوتے ہیں، انہیں عرضیات غریب کہا جاتا ہے۔ تو ذاتی باب برہان جو دو قسموں پر مشتمل تھا، ذاتی کلیات خمس اور عرضیات ذاتی، ان دونوں قسموں پر مشتمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی چیز محمول قرار پا رہی ہے اور اس موضوع پر حمل ہو رہی ہے وہ در حقیقت اس موضوع کی پہچان کروا رہی ہے، چاہے وہ پہچان ذاتیات کلیات خمس کے ذریعے سے، جنس اور فصل اور نوع کے ذریعے سے پہچان کروا رہی ہو، چاہے وہ پہچان عرضیات ذاتی کے ذریعے سے ہو، بالآخر دونوں صورتوں میں وہ محمول اگر ذاتی باب برہان قرار پائے گا تو اپنے موضوع کی پہچان کروائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ ذاتی باب برہان عام ہے، اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے ذاتی کلیات خمس سے، کیونکہ ذاتی باب برہان کی دو قسمیں ذاتی کلیات خمس پلس عرضیات ذاتی، اور یہ دونوں ذاتی باب برہان ہونے کے ناطے دونوں کے دونوں محمول واقع ہو کر موضوع کی پہچان کروا رہے ہیں۔ اب جب یہ دونوں موضوع کی پہچان کروا رہے ہیں تو عرضی ذاتی یہ حمل ہو رہا ہے اپنے موضوع پر بغیر کسی واسطے کے، جبکہ عرضی غریب تھا جو اپنے موضوع پر حمل ہونے کے لیے واسطے کا محتاج تھا۔ اب کیونکہ ہم گفتگو کرتے وقت، یقینی جملے کو بیان کرتے وقت وہ ذاتی وہ محمول جو موضوع پر حمل ہو رہا ہے ذاتی باب برہان اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک فرق یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ذاتی باب برہان کو لانے سے پہلے ہم اس ذاتی کلیات خمس کے ذریعے سے اس چیز کو ہم پہچانتے ہیں، اور اس چیز کو پہچاننے کے بعد ذاتی باب برہان کے ذریعے سے اس کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے اس بات کو دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں۔
ذاتی کلیات خمس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو پہچانتے ہیں. فرسٹ آف آل پہلے اسٹیپ میں اس چیز کو پہچاننے کے بعد اس کے مسائل کی طرف جائیں گے. اس چیز کو پہچاننے کے بعد اس کے محمولات کی طرف جائیں گے. محمولات میں کیا کیا چیزیں واقع ہو سکتی تھی؟ ذاتی کلیات خمس اور عرضیات ذاتی. اب جب آپ نے ذاتی کلیات خمس کو اس محمولات کے جاننے سے قبل پہچان لیا ہے تاکہ آپ اس موضوع کے بارے میں گفتگو کر سکیں، تو پس محمولات مسائل ہمارے منحصر ہو گئے عرضیات ذاتی کے ساتھ. ہم ان چیزوں کو مسائل اور محمولات موضوع کے طور پر لے کر آئیں گے کہ جو ذاتی کلیات خمس نہ ہو بلکہ عرضیات ذاتی ہو، کیونکہ ہم ذاتی کلیات خمس کو ان مسائل میں داخل ہونے سے قبل جان چکے ہیں. گویا کہ ترتیب پہچاننے کی ایسے ہے کہ ہم ذاتی کلیات خمس کے ذریعے سے موضوع کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کو پہچاننے کے لیے حیوان ناطق کے ذریعے سے، جنس و فصل کے ذریعے سے، ذاتی کلیات خمس کے ذریعے سے ہم نے انسان کو پہچانا. اب جب انسان کو پہچان لیا، اب اس کے عرضیات ذاتی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اب جو محمول واقع ہوگا، اب جو مسائل کے طور پر اس موضوع انسان کے لیے قرار پائیں گے، وہ محض عرضیات ذاتی ہی ہوں گے جو بطور موضوع محمول قرار پائیں گے، بطور محمول مسائل قرار پائیں گے اس موضوع فلسفہ کے لیے. تو یہ کہنا درست ہے کہ ہر علم کا موضوع، بلکہ ایک شرط لگانا ضروری ہے، ہر یقینی علم کا موضوع اس کے ہر یقینی علم کے موضوع میں گفتگو اس کے عرضیات ذاتی سے ہوتی ہے. یہ جو عبارت مشہور و معروف عبارت ہے، موضوع کل علم یقینی یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ. عوارض ذاتی یعنی عرضیات ذاتی. ہر یقینی علم اس کا موضوع یہ ہے کہ وہ عرضیات ذاتی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ذاتیات کلیات خمس کے بارے میں کیوں نہیں گفتگو کرتا ہے؟ کیونکہ ذاتیات کلیات خمس کو اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے جان لیا ہے. محض ہر علم کے موضوع میں اس کے عوارض ذاتیہ یا عرضیات ذاتی کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. عوارض ذاتی، عرضیات ذاتی دو چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے دو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں. عرضیات ذاتیہ وہی عوارض ذاتیہ ہیں. تو ہم ہر علم میں اس کے عرضیات ذاتی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، عرضیات غریب کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. کلیات ذاتیہ کلیات خمس کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کرتے. لہٰذا یہ منحصر ہو گیا، محدود ہو گیا کہ ہر علم کا موضوع اگر وہ علم یقینی ہے تو آپ اس میں ذاتی عرضیات ذاتی کو محور قرار دیں گے، اور اس عرضیات ذاتی کے گرد اس علم میں ہم گفتگو کریں گے. ہاں، اب یقینی علم کے یقینی ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جیسے علم طب ہے، وہ مظنات اور گمان اور یقین پر مبتنی نہیں ہے بلکہ وہ مظننے پر مبتنی ہے کہ اس میں بھی گمان بھی اگر کسی چیز کا ہو جائے، کسی چیز کو چیک کرنے کے بعد، کسی چیز کو لیبورٹری میں دیکھنے کے بعد کسی چیز پر گمان بھی چلا جائے تو وہ اس بیس پر بھی اپنے علوم کو مبتنی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے علوم 100% یقینی نہیں ہے بلکہ یہ علم فلسفے کی خاص کوالٹی ہے، یا اس جیسے علوم جیسے علم ریاضیات کی خاص کوالٹی ہے کہ جہاں پر محض یقینی علم ہونے کے ناطے محض عرضیات ذاتی کو موضوع محمول قرار دیا جاتا ہے اس موضوع کے لیے، ان عرضیات ذاتیہ کے گرد وہ موضوع گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص کوالٹی تھی جو یہاں پر بیان کی گئی. لہٰذا ہر حقیقی علم کو اگر دیکھا جائے تو اس کے محمولات، اس کے مسائل کا اس کے موضوع کے ساتھ ایک حقیقی رابطہ اور تعلق ہے، کہ جو رابطہ اور تعلق آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہاں پر اس حقیقی علم میں ملے گا. یہ حقیقی علم میں جو رابطہ اور تعلق ہے موضوع محمول کا، یہ کانٹیکٹ بیس پر نہیں ہے، یہ مظنہ اور گمان کے بیس پر نہیں، بلکہ یقینی علم ہونے کے ناطے یہ حقیقی رابطہ ہے موضوع محمول کا کہ محمول موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا، موضوع محمول سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ محمولات، یہ عرضیات ذاتی
ایسی چیزیں ہیں جو موضوع کے ساتھ مترتب ہے اور موضوع سے جدا نہیں ہو سکتی، اور ہم اس علم میں در حقیقت اس رابطے کو، اس تعلق کو کشف کر رہے ہوتے، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ لہذا چاہے وہ علم یقینی ہو یا علم غیر یقینی، علم دونوں صورتوں میں حقیقی ہو سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب اس کے محمول اور موضوع کے درمیان رابطہ اور تعلق حقیقتاً موجود ہو، کانٹیکٹ بیس پہ نہ ہو۔ لیکن اب علم حقیقی کی دو قسمیں ہیں، علم حقیقی ہے یقینی اور علم حقیقی ہے قراردادی۔ علم حقیقی یقینی جیسے کہ فلسفہ، جیسے کہ ریاضیات، جبکہ علم حقیقی قراردادی جیسے کہ علم طب، جہاں پر حقیقتاً محمول و موضوع کے درمیان رابطہ تو ہے لیکن وہ رابطہ یقینی نہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ دوسرے ایسے علوم کی جو اعتباری ہے، کانٹیکٹ بیس ہے، جیسے آپ نے قانون وضع کر لیا کہ کل فاعل مرفوع، ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کو فاعل نظر آئے اس کو آپ رفع دے دیں، تو یہ کانٹیکٹ بیس ہے۔ ہم نے آپس میں کانٹیکٹ کر لیا کہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی فاعل نظر آئے گا ہم اس کو مرفوع قرار دیں گے، یا یہ کانٹیکٹ کر لیا ہم نے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کو ریڈ لائٹ نظر آئی آپ نے وہاں پر کھڑے ہو جانا ہے، اور وہاں پر آپ اپنی کار کے ذریعے سے کراس نہیں کر سکتے، اور اگر گرین لائٹ ہو تو آپ اس وقت کراس کر سکتے۔ تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ یہ علوم جو کانٹریکٹ بیس ہے، ان علوم کو علوم اعتباری کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے وہ علوم جو موضوع اور محمول کے درمیان، جن کے موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ حقیقی رابطہ ہے، کسی قرارداد کرنے والے پر مبتنی رابطہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی رابطہ ہے۔ وہ موضوع ان محمولات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، وہ محمولات اس موضوع پر حمل ہو رہے ہیں اور اس کے مسائل میں سے قرار پا رہے ہیں، اس علم کو علم حقیقی کہا جائے گا۔ اب چاہے وہ علم حقیقی یقینی ہو یا غیر یقینی ہو، یقینی ہو جیسے علم فلسفہ اور ریاضیات، غیر یقینی ہو جیسے علم طب ہے، میڈیکل کا علم ہے جو مظنہ اور گمان کے اوپر مبتنی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ ہم فلسفے میں اس کائنات کو پہچاننا چاہ رہے ہیں، اور فلسفے کے اندر جن مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ مسائل، وہ محمولات در حقیقت عرضیات ذاتی ہے موضوع فلسفے یعنی موجودوں کے لیے۔ جتنے بھی مسائل جن کے اوپر گفتگو کیا جائے گا فلسفے میں، وہ موجودوں کے لیے محمولات میں سے قرار پارے، بلا واسطہ موجودوں کے لیے محمولات میں سے قرار پارے، لہٰذا وہ اس قابل ہے کہ ہم ان کو زیر بحث لے کر آئے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔